الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى كل ملائکۃ المقربین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى اصحابہ الہادیین المہدیین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. نہایت ہی واجب التعظیم والتکریم میزبان محفل محترم المقام واجب الاحترام جناب ڈاکٹر محمد آصف شیخ صاحب، سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل محکمہ ہیلتھ پنجاب، محترم المقام واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا محمد بخش نعیمی جلالی صاحب، واجب الاحترام محترم المقام آل نبی اولاد علی حضرت صاحبزادہ پیر سید نعمان آصف ظہوری شاہ صاحب، بہت ہی قابل احترام دنیا نعت کے نیر تاباں جناب محترم المقام اطہر سعیدی صاحب، شعبان شکوری صاحب، محترم جناب عدنان علی حجویری صاحب، حافظ عبد الرحمن مدنی صاحب، محترم جناب محمد آصف قادری صاحب و دیگر معزز سامعین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے اور اس کی آج 26ویں شب ہے. شب قدر ان راتوں میں ہے. میں بڑی معذرت کے ساتھ تمام علماء حق سے اگر اختلاف کروں تو معافی کا درخواست گزار ہوں، کیونکہ میرے سامنے قرآن مجید کھلا ہے اور میں نے سورہ فجر کی پہلی چھوٹی چھوٹی 3 آیات تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والفجر، قسم ہے مجھے فجر کی. یہ وقت فجر ہے جس وقت پہ ہم داخل ہو رہے ہیں. اس وقت کی اللہ قسم اٹھا رہا ہے. مجھے وقت فجر کی قسم ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور مجھے 10 راتوں کی قسم ہے. مجھے 10 راتوں کی، وَلَيَالٍ لیل کی جمع ہے لیال، وَلَيَالٍ عَشْرٍ 10 راتوں کی قسم ہے. اب یہاں پر چونکہ جو میں نے پہلے معذرت کر لی کہ علماء اکرام اکثر کہتے ہیں کہ تاک راتوں میں شب قدر تلاش کرو، مگر یہ نہیں بتاتے کہ وہ تاک راتیں مکہ مدینہ کی ہوں یا پاکستان اور ہندوستان کی ہوں. یہ نہیں بتاتے کہ شب قدر کی تلاش کے لیے لحاظ کیا رکھا جائے. یہ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین پوچھتے ہیں
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو سورہ قدر ہے اس میں ایک لیلۃ القدر کا ذکر ہے، یہ لیلۃ القدر کب ہے؟ تو آقا دو جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک میں ایک رات ہے، ماہ رمضان المبارک میں ایک رات ہے جس میں ایک لمحے کا قیام، ایک لمحے کی عبادت، ایک لمحے کی جستجو، ایک لمحے کی توجہ اللہ کی بارگاہ میں، ایک لمحے کی توجہ سے اس کی بندگی 1000 مہینوں کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ ایک لمحہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے ماہ رمضان میں اگر کوئی ہر رات، کیونکہ رات ہے، بات تو رات کی ہے، پورے ماہ رمضان مبارک میں اگر وہ ایک رات ہے تو پورا مہینہ جو جگراتے نہیں کر سکتا وہ کیا کرے؟ آقا دو جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مختصر کر کے فرمایا کہ وہ رمضان مبارک کی آخری عشرے میں ایک رات ہے۔ بات عشرے کی ہے، بات عشرے کی ہے کہ بالآخر عشرے پر بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والفجر، مجھے قسم ہے وقت فجر کی، یعنی وقت فجر اجالا ہے نا، اندھیروں سے نکل کر اجالے میں وقت داخل ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تشبیہ بیان فرماتے ہوئے کہ جس طرح تاریکیوں سے لمحات اجالوں میں بدل رہے ہیں، مجھے اس کیفیت تبدل و تغیر کی قسم ہے، فجر مجھے ان لمحات تبدل و تغیر کی قسم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اس وقت تک اللہ بھی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنے آپ کو نہیں بدلتی۔ تو اس موسم کی اور لمحات کی بدلتی ہوئی کیفیت کو کہ تاریکیوں سے اجالوں کی طرف کا سفر جب اجالے میں داخل ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے والفجر، تاریکیوں سے گزر کر جب اجالے کے لمحے آتے ہیں مجھے ان اجالوں کے لمحات کی قسم۔ توجہ ہے حاضرین محترم، گناہ اندھیرا ہے، تاریکی ہے، اور تاریکی کے بعد اجالا آتا ہے فجر کے بعد، اور فجر کی قسم اس لیے کھائی کہ فجر ہے توبہ۔ فجر کیا ہے؟ توبہ، اللہ سے معافی۔ فرمایا والفجر، جب تاریکی ختم ہو رہی ہوتی ہے، اجالا قریب آ رہا ہوتا ہے، جو اس وقت اللہ کی بارگاہ میں قیام کر دیتا ہے، مجھے اس قیام کی بھی قسم، قیام کرنے والے کی بھی قسم، اور جن لمحات میں قیام کیا جا رہا ہے ان لمحوں کی بھی قسم۔ یہ ہے والفجر۔ اور پھر فرمایا ولیال عشر، اللہ عشرے سے ادھر ادھر نہیں ہوا، اللہ عشرے سے ادھر ادھر نہیں ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے تو مزید ریڈیوس کروا دیا، ایک رات جاگو، ایک رات جاگ لو، ایک رات سو لو، ایک رات آرام، ایک رات مشقت۔ اب ہم کیا کریں؟ ہمارا تو چاند ہی ایک رات بعد نکلتا ہے، ہم کہاں جائیں؟ ہم تاک رات کہاں تلاش کریں؟ کیا مکہ مدینہ کی تاک راتوں میں تاک رات تلاش کریں، شب قدر تلاش کریں، یا پاکستان کے چاند کے مطابق ہم شب قدر لیلۃ القدر تلاش کریں؟ کیا کریں؟ تو اللہ فرماتا ہے میری طرف دیکھو، کیوں کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو،
اور ان لوگوں کی اطاعت کرو جو اولو الامر ہے تم میں سے. فَإِذَا تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، لیکن میری اور میرے رسول کی اطاعت کنفرم ہے، اس سے نہیں نکلنا. لیکن اگر اولو الامر جتنے بھی ہیں ان کی کسی بات میں تم اختلاف پاؤ تو اس اختلاف پر خاموش ہو جاؤ. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِذَا تَنَازَعْتُمْ، اختلاف پر شور نہ کرو، خاموش ہو جاؤ. فَإِذَا تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ کی طرف رجوع کرو اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرو. تو اللہ نے ہم پاکستانیوں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے ان متلاشیان شب قدر کو یہ پیغام دیا ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، پورے عشرے میں ایک رات لیلۃ القدر ہے. پورے عشرے میں ایک رات لیلۃ القدر ہے. مگر جو میرے مصطفیٰ کے قریب رہتا ہے، میرے مصطفیٰ کے قریب رہنے والوں کو میرے مصطفیٰ کے قریب ہونے کی وجہ سے یہ چھوٹ مل گئی. کیونکہ مصطفیٰ نے کہا ہے کہ 21 دیکھ لو، 23 دیکھ لو، 25 دیکھ لو، 27 دیکھ لو، 29 دیکھ لو، لیکن اے دور رہنے والوں تم سارا عشرہ اشتیاق میں رہو. تمہیں مکہ مدینہ کی طاق بھی مل جائے، تمہارے علاقے کی طاق بھی مل جائے، پورے 10 راتیں شب قدر کو تلاش کرو. تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا اللہ قبول کر کے تمہیں شب قدر کا اعزاز عطا فرمائے. توجہ ہے ہمارے لیے شب قدر پورے عشرے میں ہے. حاضرین محترم، اب میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ کیا نوافل پڑھنے سے شب قدر ملے گی؟ کیسے شب قدر ملے گی؟ تو اللہ کریم نے قرآن مجید میں بے شمار مرتبہ ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، صلاۃ کا ذکر 700 مرتبہ ہے. کیا مطلب کہ ہم یہ جو رکعتیں ہیں جس میں قیام ہے، جس میں رکوع ہے، جس میں سجود ہے، یہ عمل کریں تو شب قدر ملے گی؟ نہیں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی. کیوں؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا. کہ جو اللہ والے ہیں، جو اللہ سے تعلق جوڑتے ہیں، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر بھی، قیام میں بھی، رکوع میں بھی، سجود میں بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی. ہر وقت وہ اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں اور ان کی فکر آسمانوں کی وسعتوں میں چلی جاتی ہے، زمینوں کی وسعتوں میں چلی جاتی ہے. تو پھر کیا کہتے ہیں جب ان کی نگاہ پڑتی ہے ربنا، جب قیام وقعود وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، جب ان کی سوچ آسمانوں کا سینہ چیر کر عرش معلی سے اوج ثریا تک پہنچ جاتی ہے، اوج ثریا تک جب پہنچ جاتی ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان کی جب نگاہ اوج ثریا سے لے کر تحت الثری تک پہنچ جاتی ہے تو پھر انہیں جب کوئی چیز نظر آتی ہے تو کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے رب نہ ادھر کوئی ایسی چیز ہے جو باطل ہے، نہ ادھر کوئی ایسی چیز ہے جو باطل ہے، جدھر بھی دیکھتا ہوں حق ہی حق نظر آتا ہے. جب حق ہی حق نظر آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ شب قدر مل جاتی ہے، کیونکہ اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں، روشنی نصیب ہوتی ہے. کیسے؟ وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، قیام کرو کس لیے؟ کہ میرا ذکر ہو. رکوع کرو کس لیے؟ بھئی جب ہم رکوع میں جاتے ہیں، تعظیم ہے نا، یہ ایک تعظیم ہے، جھکتے ہیں اللہ کے سامنے، مگر کرتے کیا ہیں؟ یقول کیا ہوتا ہے؟ تقول کیا ہوتا ہے؟ سبحان ربی العظیم وبحمدہ، سبحان ربی العظیم وبحمدہ، سبحان ربی العظیم وبحمدہ.
بھئی ذکر تو سبحان ربی العظیم ہے یا رکوع ذکر ہے؟ توجہ ہے؟ آقم الصلاۃ لذکری، قیام کرو، صلاۃ قائم کرو، قیام کرو، رکوع کرو، سجود کرو۔ سجدہ تو پیشانی اور ناک کو زمین پر رکھنے کا نام ہے، مگر سجدے میں ذکر کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ ذکر، اللہ کا ذکر، جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں شب قدر ملتی ہے۔ جب قیام کریں تو اللہ کے ذکر کے لیے، جب رکوع کریں تو اللہ کے ذکر کے لیے، جب سجدہ کریں تو اللہ کے ذکر کے لیے۔ حاضر محترم، اگر میں اس کو پھیلاؤں تو میں بہت پھیلا سکتا ہوں، لیکن میں نے آج تک تو کوئی آیت میرے سامنے نہیں آئی۔ اگر آپ احباب کے اہل علم ہیں اور کوئی ایسی حدیث بات بھی میرے سامنے نہیں آئی، اگر آپ احباب کے سامنے آئے تو ضرور بتائیے گا کہ اللہ نے یہ فرمایا ہو کہ اللہ کا ذکر ہی محمد کا ذکر ہے۔ اگر کوئی آیت آپ کو سمجھ آئی ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا، لیکن اللہ یہ ضرور فرماتا ہے، قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر میرے بندے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو فاتبعونی، یہ تیرے پیچھے آ جائیں۔ اگر میری محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر تیرے پیچھے آ جائیں، یحببکم اللہ، پھر میں ان سے محبت کروں گا، میں ان کو اپنا محبوب بنا لوں گا۔ اگر ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اگر ان کا یہ دعویٰ ہے تو پھر یہ تیری اتباع میں آ جائیں، تیری اطاعت میں آ جائیں، تو میں ان کو اپنا محبوب بنا لوں گا۔ یا اللہ تو تیرا ذکر کیا کرے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، ہم تو کہتے ہیں اللہ اکبر، ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، وہ کہتا ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، ہم کہتے ہیں اللہ اکبر ہے، وہ کہتا ہے اللہ کا ذکر اکبر ہے۔ بھئی کچھ سمجھ نہیں بات؟ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، وہ کہتا ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، تم کہتے ہو اللہ اکبر، وہ کہتا ہے میرا ذکر اکبر، میرا ذکر مجھ سے بھی بلند ہے، میرا ذکر کیا؟ میرا ذکر مجھ سے بھی بلند ہے۔ میں نے قرآن کی سطر کا نچوڑ نکالتے ہوئے ایک پوائنٹ پر پہنچا، اللہ نے فرمایا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، اے محبوب کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہم نے آپ کی کمر سے بوجھ اٹھا نہیں دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند نہیں کر دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر بلند ہے، مصطفیٰ کا ذکر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے۔ توجہ ہے میرے حضور؟ یہ دونوں چیزیں میں تو نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے میرا ذکر اکبر ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے، اے محبوب ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ مصطفیٰ کا ذکر ہی دراصل اللہ کا ذکر ہے۔ بھئی توجہ ہے؟ اگر اللہ کا ذکر کرو گے، جیسے ایک شخص کے سامنے یہ ذکر ہوا کہ جی اگر جنت میں یہودی گئے تو پھر مسلمان کہاں ہیں؟ تو میرے جیسا وہاں ایک فقیر بھی کھڑا تھا، اس نے کہا جی اگر یہودی جنت میں داخل ہوں گے تو کس لیے ہوں گے؟ کہ جی اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ کا رسول مانتے، ان کی شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ تو وہ ملاک کہنے لگا کہ بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو ہم بھی اللہ کا رسول مانتے ہیں، اگر یہودی جنت میں جائیں گے تو ہم بھی جائیں گے، ہم بھی تو موسیٰ علیہ السلام کو رسول مانتے ہیں نا۔ اچھا کہنے لگے جی نہیں عیسائی جنت میں جائیں گے۔ جی کیوں؟ اس لیے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے ہیں اور ان کی شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ تو
تو میں نے کہا کوئی یہودی تو نہیں جائیں گے کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو رسول مانتے ہی نہیں، یہودی تو نہیں جائیں گے، جی بالکل نہیں جائیں گے۔ میں نے کہا اگر عیسائی گئے تو ہم بھی جنت میں جائیں گے، بھئی وہ تم کیسے؟ کہ ہم بھی تو اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، ان کی شریعت کو حق مانتے ہیں، ہم تورات کو بھی مانتے ہیں، ہم زبور کو بھی مانتے ہیں، ہم انجیل کو بھی مانتے ہیں۔ اگر عیسائی جنت میں جائیں گے ہم بھی جائیں گے۔ مگر یہ بتاؤ کہ اگر اللہ نے یہ کہا کہ جو محمد کے ماننے والے ہیں وہ آ جاؤ جنت کا دروازہ کھلا ہے، تو بتاؤ یہودی اور نصرانی جنت میں جائیں گے؟ جن نہیں جائیں گے۔ تو پھر ہم نے کہا ہم اگر موسیٰ علیہ السلام کی بات آئے گی تو ہم پھر بھی جنت میں جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کی بات آئے گی ہم پھر بھی جنت میں جائیں گے، اگر مصطفیٰ کی بات آئے گی ہم پھر بھی جنت میں جائیں گے۔ رہیں گے تو وہ جو ان کو چھوڑتا ہے، ہم تو کسی کو چھوڑتے ہی نہیں، ہم تو کسی کو چھوڑتے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر مصطفیٰ کا ذکر ہے، مصطفیٰ کا ذکر علی کا ذکر ہے۔ ادھر سے جائیں گے تو علی پہلے، پھر مصطفیٰ، پھر خدا آئے گا، ادھر سے آئیں گے پہلے خدا، پھر مصطفیٰ، پھر علی آئیں گے۔ لیکن الفاظ تو یہی ہے نا کہ علی کا ذکر کرنے والا سمجھے کہ وہ مصطفیٰ کا ذکر کر رہا ہے، جو مصطفیٰ کا ذکر کر رہا ہے سمجھے وہ خدا کا ذکر کر رہا ہے۔ معلوم نہ ہوا کہ جو علی علی کرتا ہے وہ نبی نبی بھی کرتا ہے، وہ خدا خدا بھی کرتا ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی۔ تو بہتر یہ نہیں کہ صرف یا اللہ کہنے کی بجائے یہ نہ ہو کہ وہ کہے کہ رسول کہاں ہے، رسول آگے تو امام کہاں ہے، تو پکڑے جائیں۔ یا رسول اللہ کہنے کی بجائے سوال کہیں یہ نہ ہو کہ ٹھیک ہے یا اللہ بھی ہو گیا، یا رسول اللہ بھی ہو گیا، من اماموں کا، تو پھر کہیں پکڑے نہ جائیں۔ تو بہتر یہ نہیں کہ امام کا ذکر کرو، کیونکہ مصطفیٰ نے یہ کہا ہے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، ذکری ذکر اللہ، اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ آقیم الصلاۃ لذکری، شب قدر ملتی ہے قیام سے، شب قدر ملتی ہے سجود سے، شب قدر ملتی ہے رکوع سے، شب قدر ملتی ہے نماز قائم کر کے اللہ کا ذکر کرنے سے۔ ارے سجود و رکوع میں اگر اللہ کر لیا تو شاید نہ بخش جائیں، رسول اللہ کر لیا شاید نہ بخش جائیں، اگر علی کر لیا تو یا رسول اللہ بھی ہو گیا یا اللہ بھی ہو گیا۔ حاضرین محترم، شب قدر اللہ، اس کا رسول اور رسول کی اہل بیت ہے۔ وقت ہو گیا ہے لیکن میں ایک جملہ آپ کو ضرور سنا دیتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مقام یہ ہے کہ اگر اس کائنات میں کوئی ایک قوم، صرف ایک قوم جنت میں گئی تو وہ 1,65,000 کم و بیش حضور کے صحابہ ہیں جو جنت میں جائیں گے۔ توجہ ہے؟ مگر یاد رکھنا جو میرے رسول کی ازواج ہیں نا وہ صرف صحابیات نہیں، وہ صرف صحابیات نہیں ہیں، وہ ازواج رسول بھی ہیں اور صحابیات رسول بھی ہیں۔ تیسری بات کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ، اے محبوب جو تیری ازواج ہیں وہ تمام مومنین کی مائیں ہیں، وہ ابو بکر کی بھی مائیں ہیں، بے شک وہ ام المؤمنین عائشہ بنت ابو بکر ہو، مگر نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے وہ ابو بکر کی بھی ماں ہے۔ توجہ ہے؟ بے شک حفصہ بنت عمر بن خطاب ہے، لیکن مصطفیٰ کی نسبت کی وجہ سے عمر بن خطاب کی بیٹی ہونے کے باوجود ان کی ماں ہے۔
تعظیم ان کو ماں کی طرح کرنا ہوگی. مجھے یہ بتائیں ماں مقدم ہوتی ہے یا بیٹا؟ بولیے نا, فلسفہ دے مجھے. کوئی آئے کوئی کہتا ہے کہ یہ آلہ ہے, یہ افضل ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. اور بھئی کوئی شخص ولی ہو, غوث ہو, قطب ہو, ابدال ہو, صحابی رسول بھی ہو, اس کی ماں بھی اگر صحابیہ ہو تو کیا وہ اپنی ماں سے افضل ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. کوئی بھی صحابی رسول زوج رسول کی عزت نہیں کرتا. اگر زوج رسول کو ام المؤمنین نہیں مانتا وہ صحابی ہی نہ رہا, جنت میں کیا کرنا جائے گا؟ تو ماں کی فضیلت زیادہ ہے یا بیٹے کی؟ تو ازواج مطہرات کی فضیلت زیادہ ہے یہ اصحاب کی, ماں کی. اور پھر جو میرے رسول کی اہل بیت ہے جن کی عزت خود امہات المؤمنین پر فرض ہے, اس اہل بیت کا کیا کہنا جو اہل بیت رسول بھی ہیں اور لائق تعظیم ازواج رسول بھی ہیں, اور اہل بیت رسول ایسی کہ الا المودۃ فی القربى وہ صحابہ رسول بھی ہیں, وہ اصحاب رسول بھی ہیں. 3 نسبتیں ہیں. تو پھر افضل کون ہوگا؟ لوگوں اپنے آپ کو اور اپنی ڈائریکشن کو درست کرو. صحابہ اکرام کو گالی مت دو, ازواج مطہرات کی بدتعظیمی مت کرو, مگر اہل بیت اطہار کے ساتھ کسی کا موازنہ نہ کرو. اللہ کے رسول تو 10 ان صحابہ کے مقابلے میں کسی اور صحابی کا ذکر پسند نہیں کرتے جنہیں خود جنت میں بشارت دی ہے, تو باقیوں کا موازنہ وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ لہذا ذکر اہل بیت میں ہی ذکر رسول ہے, اور ذکر رسول میں ہی ذکر خدا بند قدوس ہے. جب ہم محبت اہل بیت میں اللہ اللہ کرتے ہیں تو ذکر اہل بیت بھی آ جاتا ہے, ذکر رسول بھی آ جاتا ہے, ذکر پروردگار بھی آ جاتا ہے. تو پھر شب قدر تلاش نہیں کرنا پڑتی بلکہ شب قدر دوڑتی ہوئی بندے کی طرف لپٹ آ رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شب قدر کی عزتوں سے مالا مال فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.